بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے امید کرتے کہ سب ٹھیک ہوں گے؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس زکام کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، تو چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا جلد از جلد۔ ٹریٹمنٹ جاری ہے، کچھ ہوم ریمیڈیز کر رہی ہوں، میڈیسن میں نے کوئی بھی نہیں لی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا دیر سے ٹھیک ہو، پر جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو کافی لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ جس بیماری کو ہم جلدی دبا دیتے ہیں وہ بیماری جلدی نکل کے دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ تو ویورز چلیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے جناب دعاؤں سے ریلیٹڈ۔ تو دعائیں جو ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ہر بات میں بتاتی ہوں کہ دعائیں اور ہمارے اعمال سے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین بنتی ہے، اور زندگی میں رب تعالیٰ کی بہاریں آتی ہیں اور رب تعالیٰ کی عنایتیں آتی ہیں اور خیر ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور اگر کچھ مسائل آتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے شامت اعمال جن کو کہا جا سکتا ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور بعض مصیبتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں، مختلف صورتیں اور مختلف کیفیات ہیں۔ تو ہمیں بس پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور شکر کس بات کا ادا کرنا ہے کہ ہم اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ باقی میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے دوسرے مذاہب کی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کر لیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کر لیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، ہماری جو ہے شکر الحمدللہ دعاؤں کی اوتھینٹیکیشن ہے، رب کی ہم مخلوق ہیں اور رب تعالیٰ نے ہی ہمارا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ تو اس چیز کا میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو آج جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہماری شامت آ جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ ریمیڈیز ہوتی ہیں جن کو کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ نمبر 1 ہے محتاجی اور غربت کا آج ٹاپک ہے۔ تو محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ چیزیں تو بہت ساری ہیں، 7 چیزیں جو مین ہم لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان چیزوں سے کسی کو منع بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کہ نمبر 1 ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ ہر وقت، جیسے ہم خواتین کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جی آج کل جیسے سردیاں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جلدی جلدی سے اپنے دوپٹے سے ہی ہاتھ جو ہے وہ صاف کر لیتے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایک ٹاول رکھ لیں چھوٹا سا، جس سے کہ ہاتھ صاف کیے جا سکتے ہیں، اور عصر کے بعد جو ہے وہ جھاڑو دینے سے کہ بس ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کام جو ہے اپنے صبح کے وقت ختم کر لیے جائیں۔ اور دانتوں سے ناخون توڑنے سے، اس کا تو پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بہت بڑی منحوسیت ہوتی ہے اور اس سے غربت بھی آتی ہے۔ دانتوں سے ہر وقت ناخون کترنے کی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے، بے شک آپ سو جائیں پر فوراً نہ سوئیں، کچھ دیر بعد سوئیں۔ تو پھر ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں ٹھیک کر کے، ان کی درستگی کر کے محتاجی اور غربت سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کرتے ہیں، پر ہم جو ہے وہ نادانستہ طور پہ جو ہے یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا وجہ ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا معاملے کو اگر سیدھا کر لیا جائے نا تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر سنتوں پر عمل کر لیا جائے، پھر بات وہیں پہ ویورز میری آ جاتی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے۔ ہر چیز کی دعا ہے، سیڑھیاں چڑھنے کی، سیڑھیاں اترنے کی، باتھ روم میں جانے کی، سونے کی، جاگنے کی، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ایک ایک لائن کی دعائیں ہیں۔ پر وزن کے لحاظ سے، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ بہت ہی یہ دعائیں جو ہیں خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ اور ویٹ کے لحاظ سے جو وزن ہوتا ہے نا، ان میں وزن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تولیں، مطلب خیر۔ اب وزن بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بس وزن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز رکھ کے تولنی شروع کر دی اور اس کا وزن ہو گیا۔ تو پھر وزن کی بھی کہیں ہے کہ وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں برکت اور خیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام کر لیجیے۔ اور آج کل تو پھر اتنی آسانی ہے کہ موبائل آپ کے پاس ہے اور جلدی سے کھولیں اور دعا کا اہتمام کر لیں۔ تو دعا کے اہتمام سے کیا ہوتا ہے جناب، خیر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور خیر و برکت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو منحوست ہے نا شیطان، وہ دور جانا شروع ہو جاتا ہے۔
تو ویورز اہتمام ہی ہوتا ہے، ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے ہم ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں. جب ہم نے شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ہم اپنا نماز کا کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ نماز کو بھی خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کریں اور اچھے کپڑے پہنے. جب ہم ویسے ہر جگہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے اور پاک کپڑے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اچھے کپڑوں سے بے شک کہ کچھ نہیں لینا دینا. اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور تقوی پسند ہے، تو وہ چیزیں چاہیے. تو اہتمام کر لیا جائے تو ٹھیک ہے نا. رب کے آگے حاضر ہونے لگے ہیں تو تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے. تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو ویورز کوشش کے ذریعے سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. دیجیے اجازت.